السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امجد 786 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے 10ویں روزے کے وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ وظائف آپ نے خود بھی کر لینے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کے یہ وظائف ان تک پہنچانے ہیں تاکہ وہ بھی ان سے فوائد حاصل کر سکیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل پہ جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، اور اس کے بعد اگر آل لکھا ہوا آتا ہے تو اس کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے پنجم کلمہ 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی 5واں کلمہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ کلمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ آپ درست نہیں ادا کر سکتے تو میرے ساتھ مل کر آپ ان الفاظ کی درستگی بھی کر سکتے ہیں۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو دوستو، اس وظیفے کو آپ نے فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ کر لینا ہے۔ تو دوسرا وظیفہ جو ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دعائے کرب و پریشانی آپ نے 17 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 17 مرتبہ دعائے کرب و پریشانی آپ نے نماز ظہر کو ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کے بعد جب آپ نے عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے تو عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ پڑھ لینی ہے۔ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعائے جمیلہ یہ ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، اور میں اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جمیل یا اللہ یا قریب یا اللہ یا عجیب یا اللہ یا مجیب یا اللہ یا رؤوف یا اللہ یا معروف یا اللہ یا منان یا اللہ یا دیان یا اللہ یا برہان یا اللہ یا باس یا سلطان یا اللہ یا مستعان یا اللہ یا محسن یا اللہ یا متعال یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا علیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا جلیل یا اللہ یا مجید یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا مقتدر یا اللہ یا غفور یا اللہ یا غفار یا اللہ یا مبدئ یا اللہ یا رافع یا اللہ یا شکور یا اللہ یا خبیر یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مہیمن یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا متکبر یا اللہ یا خالق یا اللہ یا ولی یا اللہ یا مصور یا اللہ یا جبار یا اللہ یا حی یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا قابض یا اللہ یا باسط یا اللہ یا مذل یا اللہ یا قوی یا اللہ یا شہید یا اللہ یا معطی یا اللہ یا مانع یا اللہ یا خافض یا اللہ یا رافع یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا کفیل یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا رشید یا اللہ یا صبور یا اللہ یا فتاح یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
वसल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तो इस दुआए जमीला को आपने असर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लेना है। मगरिब की नमाज को अदा करने के बाद ये दुआए निजात आपने 40 मरतबा पढ़ लेनी है। दुआए निजात ये है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो ये दुआए निजात आपने मगरिब की नमाज को अदा करने के बाद 40 मरतबा पढ़ लेनी है। तो जब आप इशा की नमाज को अदा कर लें और नमाज तरावीह को अदा कर लें तो उसके बाद आपने सूरह यासीन जो कि कुरान पाक का दिल है, इस सूरह यासीन को 1 मरतबा आपने पढ़ लेना है। तो ये थे 10 रमज़ानुल मुबारक के ये वज़ाइफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि वो भी इन वज़ाइफ से फ़वाइद हासिल कर सकें।